السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں میری اور آپ کی زندگی کے گزرتے ہوئے شب و روز مجھے اور آپ کو قبر کے اور حساب کے قریب کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے چند گزارشات جو میرے اور آپ کے لیے زندگی کے سنورنے کا سبب بن جائیں وہ عرض کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ قرآن و سنت کے مطابق سلیقے سے گفتگو کرنے، توجہ سے سننے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی میں کرنے کے معاملات کے بارے میں مختلف قسم کے معاملات کا اختیار دیا ہے۔ کوئی بھی کام انسان کرنا چاہے تو اس کام کے اس کے سامنے بہت سارے پہلو ہوتے ہیں۔ ان پہلوؤں کی تقسیم مختصراً دو چیزوں میں ہوتی ہے۔ ایک اس کام کے عملی طور پر کرنے کا لائحہ عمل وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اور رضامندی کے مطابق ہو، اور دوسرا طریقہ وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات، ان کی مرضی اور ان کی منشا کے خلاف ہو۔ اس کو عام الفاظ میں یاد رکھنے کے لیے یوں بھی ذہن میں رکھا جا سکتا ہے کہ ہر وہ کام جو ہم کرتے ہیں اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو رب چاہی زندگی کا نام، اور دوسرا پہلو من چاہی زندگی کا نام۔ یہ بات بہت حیرت کا سبب ہوگی۔ قرآن کریم کی آیات مبارکہ ہر دور کے اندر قرآن کریم تمام انسانوں کی زندگیوں کے لیے اہم رہا ہے، لیکن اس وقت میں کچھ یوں لگتا ہے کہ جیسے کہ قرآن کریم کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ ہے کہ یہ ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ اس کا سمجھنا، اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اس کے مفاہیم، اس کے مضامین آج کے دور کے انسان کے لیے سمجھنا پہلے بھی ضروری تھا اور آج کے دور کے لیے زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو میں نے مختصراً تقسیم بیان کی ہے کہ ہر کام کے کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق ہے، اور ایک اللہ اور اس کے رسول کی منشا اور مرضی کے خلاف ہے۔ اس کو قرآن کریم کے اندر بڑے ہی خطرناک انداز میں بیان کیا گیا۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی خدا نخواستہ مثال دینے لگا ہوں آیت کے مفہوم کو بیان کرنے کے لیے۔ اگر وہ آدمی حرام کھا رہا ہو، زنا کر رہا ہو، ڈاکے مار رہا ہو، سود کھا رہا ہو، سارا کچھ کر رہا ہو، اس سارے کے کرنے کے باوجود وہ اپنی مرضی سے یہ سارا کچھ کر رہا ہے، اس کی طبیعت کے اندر اس چیز کا کوئی نہ کوئی اہمیت اور وقت ہے تو وہ یہ کام کر رہا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود وہ یہ نہیں کہتا کہ میری مرضی یا میری منشا یا میری چاہت ہی میرا خدا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا، لیکن یہ جو عمل ہے کہ وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کی منشا اور مرضی کے خلاف جو عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو اس میں اس کے عجیب انداز سے بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرماتے ہیں، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کی خواہشات ہی ان کا معبود اور ان کا الہ ہے؟ ان کی خدا ان کی خواہشات ہیں، ان کی مرضی، ان کی طبیعت وہی ان کا خدا بنی ہوئی ہے۔ کہ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ آج تک کوئی جتنا بھی خلاف شریعت کام کیوں نہ کر لے، لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ میری مرضی، میرا مطلب، میری منشا، میری چاہت ہی میرا معبود ہے۔ لیکن جب اس کام کو کرنا ہے تو اس کام کے کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے، اور ایک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ تو اگر انسان اس کام کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کر رہا ہے تو گویا کہ یہ اپنے رب کی مان رہا ہے، اور اگر یہ اپنی مرضی کے مطابق کر رہا ہے تو گویا کہ پھر یہ عملی طور پر اللہ کے حکم کے سامنے اپنی منشا، اپنی چاہت، اپنی طبیعت، اپنے ماحول، اپنے خاندان کے رسم و رواج ان کو لا کے کھڑا کر رہا ہے۔ اب ماننی اللہ کی تھی تو اس نے اس کو چھوڑ کر ان چیزوں کا مان لیا، تو گویا کہ یہ انسان کا معبود اور الہ بن گئے۔
یہ زندگی بڑی محدود زندگی ہے۔ یقین جانیے کبھی تنہائی میں اس زندگی کو سوچیں، کیا ہمارے ماں باپ کا مرنے کو دل کرتا؟ کیا کسی بھی ماں کا اپنے بچوں کو چھوڑ کر دنیا سے جانے کو دل کرتا ہے؟ کیا کسی باپ کا اپنے چھوٹے بچوں کو یتیمی کی حالت میں چھوڑ کر جانے سے دنیا سے دل کرتا ہے؟ اگر یہ انسان کو اختیار اللہ نے موت کا دیا ہوتا تو انسان کبھی بھی اپنے بچوں، اپنی بہنوں، اپنی ماں، ان رشتوں کو چھوڑ کر انسان مرنے کا فیصلہ کبھی نہ کرتا۔ لیکن یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہ میرے رب کا ایک فیصلہ ہے، یہ دنیا کی وہ سچائی ہے کہ جس کو خدا کی ذات کا انکار کرنے والے تو اس دنیا میں موجود ہوں گے، لیکن وہ خدا کی ذات کا انکار کرنے والے بھی موت کا انکار انہوں نے کبھی نہیں کیا ہے۔ موت کو وہ بھی مانتے ہیں۔ تو میری اور آپ کی زندگی کے یہ دو رخ ہی چل رہے ہیں۔ من چاہی، سادہ سی مثال، اذان ہو گئی، طبیعت نہیں کی نماز پڑھنے کو، نہیں گیا میں خود کو، تو یہ من چاہی ہے۔ کاروبار کرنا ہے، ایک شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے، اس کے خلاف ہے، کوئی پرواہ نہیں کی، مرضی کے مطابق کر لیا، تو یہ من چاہی ہے۔ کوئی بھی خوشی، کوئی بھی غمی ہے، اس کو نبھانا ہے، اس کو سر انجام دینا ہے، اپنی مرضی کے مطابق کر لیا، یہ من چاہی ہے۔ رب چاہی کے لیے کچھ تھوڑی سی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ انسانوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان مخلوقات کا بنیادی علم، زندگی گزارنے کا ڈھنگ، زندگی گزارنے کا طریقہ، اللہ سارا ان مخلوقات کو دے کر دنیا میں بھیجتا ہے۔ چھوٹے سے مرغی کے انڈے سے نکلنے والے بچے کو کون بتاتا ہے کہ تو چیل اور کوا تمہارا دشمن ہے؟ اس کو کس نے یہ سبق پڑھا دیا کہ کوئی ایسا ہو تو وہ اپنی ہی ماں کے پاس دوڑتا ہے؟ گائے کے، بھینس کے پیٹ کے بچے سے نکلنے والا پیٹ سے بچہ، اس کو کس نے سمجھا دیا کہ تمہاری غذا اسی گائے اور بھینس کے تھنوں کے اندر ہے؟ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقہ ثم ہدی، یہ اللہ کی ذات ہے جو ہر چیز کو اس کا بنیادی علم، اس کے دشمن کی پہچان، اس کی ماں، اس کی ممتا کا علم دے کر بھیجتی ہے۔ اس کے برعکس انسان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، والذی اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے اس عالم میں نکالا ہے کہ تم جہالت کے پیکر ہو۔ لا تعلمون شیئا، تمہیں اتنی بھی خبر نہیں ہوتی کہ میں نے خود ہی پیشاب کیا ہے، میں نے اس پر نہیں لیٹنا، میں نے یہاں پر پیشاب نہیں کرنا، میں نے یہاں پر گندگی نہیں کرنی۔ تمہارے ہاتھ ہیں، الید لا تبطش، ہاتھ تو ہیں لیکن پکڑنے کی طاقت کوئی نہیں، آنکھیں ہیں لیکن قوت سے دیکھنے کی صلاحیت کوئی نہیں، کان ہے لیکن قوت سے سمجھنے کی صلاحیت کوئی نہیں، پاؤں ہے لیکن طاقت سے چلنے کی صلاحیت کوئی نہیں۔ یہ کس ذات نے دیے ہیں؟ یہ وہ اللہ ہے جس اللہ نے ہر مخلوق کو اس کا علم تو دے کر بھیجا ہے، لیکن انسان کو علم کے حصول کے لیے چھوڑا ہے۔ اخرجکم من بطون امہاتکم، دیگر جانوروں کی نسبت انسان اپنی ماں کے پیٹ میں زیادہ وقت گزارتا ہے۔ مرغی کا بچہ 22 دن انڈے میں رہتا ہے اور سارا علم اللہ اس کو دے دیتا ہے۔ انسان 9 مہینے ماں کے پیٹ میں گزارنے کے بعد جب باہر آتا ہے تو یہ بالکل جاہل ہوتا ہے۔ اس کو سیکھنی پڑے گی اللہ کی مرضی اور منشا کیا ہے، اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کیا ہیں، اس کو یہ جاننا پڑے گا کہ اس کا دنیا کے اندر دشمن کون ہے اور دوست کون ہے، اس کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ اس کا کون سا عمل اس کے اپنے ہی خلاف ہے اور کون سا عمل اس کا آخرت کے فائدے کا ہے۔ تو یہ انسان کو من چاہی کو چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اس کو سیکھنا پڑے گا کہ میرے رب کا حکم کیا ہے۔ دنیا کا ضابطہ اور اصول ہے کہ جو بچے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ان بچوں کا ایک امتحان ہوتا ہے جس امتحان میں ان کی صلاحیت کو پرکھا جاتا ہے، اور دنیا کا ضابطہ اور اصول ہے کہ پیپر آؤٹ ہو جانا ایک عیب ہے، ایک برائی ہے، ایک قباحت ہے اور صلاحیت کو آزمانے کے اندر خلل ڈالتا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی اپنی مخلوق پر رحمت ہے کہ اللہ نے آخرت کے سارے سوالات انسان کو بتا دیے ہیں، اور بتا بھی اس شخصیت کے ذریعے دیے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان کے ذریعے، کہ جس کی سچائی کے اندر ذرہ برابر بھی شک کرنے والا ایماندار
ہو ہی نہیں سکتا. تو اس امتحان اس دنیا کے اندر جو ہمارا وقت گزر رہا ہے یہ ان سوالات کی تیاری کا اللہ نے وقت دیا ہے. پھر تیاری کے سوالات کے اندر پھر یہ سوال ہوگے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نامہ اعمال کی ایک کیفیت ان آیات میں بیان کی گئی. دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. تیسری کیفیت اللہ بیان فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. کہ تمہاری زندگی کے کیے ہوئے اعمال ہم پہلے تمہارے سامنے رکھ دیں گے. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين. سامنے جب سارا نامہ اعمال کھل جائے گا اس میں اپنی مرضیاں خدا کی مرضیاں سارا کچھ نظر آ جائے گا. الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. پوری زندگی انسان کی کتاب کھل کر اس کے سامنے آ جائے گی. اللہ فرمائیں گے خود اپنی زندگی کو پڑھو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. سب سے بہترین آج اپنے بارے میں اگر تو فیصلہ کر سکتا ہے تو خود اپنی زندگی کا فیصلہ پڑھ کے کر کے زندگی کیسے گزری ہے. دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں نامہ اعمال کی کیفیت کو اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. کہ ہم منہ کو بند کر دیں گے ہاتھ اور پاؤں ہمارے ساتھ باتیں کریں گے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم. یہ ساری چیزیں اعضاء بول بول کر کہیں گے رب چاہی ہے یا من چاہی ہے. پیڑ کو برنا تھا تو من چاہی سے برنا تھا یا رب چاہی حلال سے برنا تھا, کس انداز سے برنا تھا. آخری کیفیت اللہ فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها. زمین ساری تمہاری نہیں ہے, زمین ساری تمہارے اختیار میں نہیں ہے, لیکن زمین کے جس ٹکڑے پر, زمین کے جس حصے پر کھڑے ہو کر, بیٹھ کر, لیٹ کر تم جو بھی عمل کرو گے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. اللہ اس زمین کو حکم دے گا کہ سارے اس کے نامہ اعمال کو کھولو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. ایک رائی کے دانے کے جتنا بھی کوئی برا عمل نہیں چھپے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. کوئی ایک رائی کے دانے کا جتنا نیک عمل بھی نہیں چھپے گا. فَمَا مِنْكُمْ خَافِيَةٌ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. کوئی چھپانے والی آہٹ انسان کو اس دن نہیں چھپا سکے گی. حدیث طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. تم میں سے ہر ایک آدمی میں, وہ پڑھا لکھا ہو, وہ ان پڑھ ہو, وہ جاہل ہو, وہ افسر ہو, وہ ماتحت ہو, وہ مالک ہو, ہر ایک مرد عورت میں, ہر ایک پڑھے لکھے ان پڑھ میں, ہر امیر ہر غریب میں لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. اپنے رب کے سامنے ایک مرتبہ یوں ضرور کھڑے ہونا ہے کہ اس کے درمیان میں کوئی ایک بھی رکاوٹ نہیں ہوگی. لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. یہ اللہ کی ذات, یہ بندہ, یہ درمیان میں یہ اتنی بھی آہٹ نہیں ہوگی. اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت کیا ہے؟ جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ خواہش کی تھی ارنی انظر الیک. اے اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا تھا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو. اس تجلی جو وہ پہاڑ پر جو پڑی, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا, اللہ کے ذات کے نور کی تجلی کو دیکھا تو برداشت نہیں کر سکے. کس طرح اپنی مرضی سے گزارنے والا انسان اللہ کے سامنے بغیر حجاب کے اللہ کا سامنا کرے گا. یہ زندگی مہلت ہے, مرضیوں کے لیے نہیں. یہ زندگی کا دیا ہوا وقت یہ غنیمت ہے. یہ اپنی منشا, اپنی مرضی سے مطابق گزارنے کا عمل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے سوالات بتا دیے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں سورہ قیامہ کا آخری رکوع, اس سے پہلے کی ابتدائی آیات وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. جب پنڈلی پنڈلی سے ٹکرا جائے گی, جب رب کی طرف ہانک کر تمہیں لے جایا جائے گا. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى. وہ کہیں گے سورہ واقعہ کے آخر کی آیات, کہیں گے کوئی بلاؤ کہ جو دم جھاڑ کر سکتا ہو, کوئی زندگی کی رمق اس کے اندر آ جائے, وہ خود مرنے والا کہے گا کہ اب زندگی کے آثار کوئی نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس موت سے بھاگ نہیں سکتے. إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ
मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम, मौत से बचना चाहोगे तो नहीं बच सकोगे, मौत तुमको पाकर रहेगी। ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरुजिन मुशय्यदा, मजबूत किलों के अंदर भी अपने आप को महसूर कर लोगे तो मौत वहां पर भी तुम्हारा पीछा करते हुए पहुंच जाएगी। कोई एक भी तुम में से ऐसा नहीं है जो मौत के शिकंजे से बच सके। अल कब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहा वल मौतु कासुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहा, मौत एक ऐसा जाम है जिसको पिए बगैर कोई भी नहीं रह सकता। वल कब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहा, और कब्र एक ऐसा दरवाजा, एक ऐसी हकीकत है कि हर एक को उसके अंदर से गुजरना है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आजाद करदा गुलाम हानी फरमाते हैं कि मैं हजरत उस्मान गनी के साथ होता, आप कब्रिस्तान तशरीफ ले जाते, किसी भी कब्र तह पर खड़े होते, आपकी चेहरे मुबारक से, आपकी आंखों से इतने आंसू बहते, दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। मैं अर्ज करता कि जन्नत और दोज़ख के तज़किरे से आप इतना नहीं रोते, कब्र पर आने पर आप इतना रोते हैं। तो आप फरमाते, मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अक़दस से सुना है, अल कब्र मंज़िल मिन मनाज़िलिल आखिरा, कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। और कब्र रोज ये ऐलान करती है कि मैं तन्हाई का घर हूं, मैं कीड़ों मकोड़ों का घर हूं, मैं वहशत का घर हूं, मैं अंधेरों का घर हूं। यहाँ के चिराग यहाँ की नमाजें हैं, कब्र के अंधेरों का इलाज यहाँ की तिलावत है, कब्र की वहशत का इलाज यहाँ की सच्चाई है, कब्र की बेरौनकी का इलाज यहाँ के नेक आमाल है। तो कब्र ये कहती है कि जो भी मेरे अंदर आता है, हदीस तय्यबा के अल्फाज, कि अगर वो जमीन के ऊपर चलता हुआ अच्छे अमल करता है तो कब्र उसको वेलकम करती है, कब्र उसको खुशामदीद कहती है कि तेरा आना मुबारक हो। जमीन के ऊपर जितने भी लोग चलते थे तो मुझे अच्छा लगता था, इसलिए कि तू रब चाही गुजारता था, तो अल्लाह उसके रसूल की मंशा का ख्याल करता था। आज तुम मेरे अंदर आया है, आज मेरा भी उसने सलूक देखेगा। रिवायात में है कब्र की वुसअत इतनी हो जाती है जितने इंसान की निकाह की हद होती है। और अगर कोई बुरा आदमी, अगर कोई मनचाही जिंदगी गुजारने वाला, अगर कोई अल्लाह का बागी, अल्लाह का नाफरमान, जब वो मरता है तो कब्र कहती है जितने जमीन के ऊपर इंसान चलते थे उसमें से बुरा तो मुझे तू लगता था, आज तू मेरे अंदर आया है तो फिर मेरे मामले को भी दे। रिवायात में है कि कब्र यूं उसको भींचती है कि दोनों उसकी पसलियां आपस में यूं पैवस्त हो जाएगी। ये किस्से कहानियां नहीं है, ये कोई मन घड़त बातें नहीं है, ये कब्रों के अंदर फसलियों का पैवस्त हो जाना, ये कब्र की तन्हाइयों का इंसान को सामना करना, ये कोई किस्से कहानियां नहीं है, असातीरुल अव्वलीन, ये कोई बेबुनियाद बातें नहीं है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातें हैं कि हर इंसान को ये पेश आनी है। आज की जिंदगी इस कब्र को संवारने का मौका है, आज की जिंदगी उस कब्र की तन्हाई को दूर करने का मौका है। मन चाही हलाकत ही हलाकत है और रब चाही नजात ही नजात है। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इस जिंदगी को संजीदगी से गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।